بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے آپ کو اللہ پاک خوشیاں عطا کرے اور امن و سلامتی والی زندگی عطا کرے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ویڈیو کا جو موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کا تیسرا سال اور اس میں غزوہ احد، اور تمام دوستوں سے ایک گلہ کرنا ہے آپ سے، اور وہ میں کروں گا ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہجرت کا تیسرا سال، نصف محرم کو غزوہ قرۃ القدر اور ربیع الاول میں غزوہ انمار یا غطفان اور جمادی الاولیٰ میں غزوہ بنی سلیم وقوع میں آیا۔ ان میں سے کسی میں مقابلہ نہیں ہوا۔ غزوہ نمار میں وشیعت اور غطفانی اسلام لایا۔ ماہ ربیع الاول میں کعب بن اشرف یہودی شاعر جو اسلام کی اجو کیا کرتا تھا، حضرت محمد بن مسلمہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ماہ جمادی الاخری میں ابو رافع اسلام بن ابی القیق یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا، حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری خزرجی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ماہ شوال میں غزوہ احد واقعہ میں آیا۔ جب قریش بدر میں شکست فاش کھا کر مکہ میں آئے تو ابو سفیان کے قافلے کا تمام مالدار اندر بر رکھا ہوا ہے پایا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ وغیرہ رؤسائے قریش جن کے باپ، بھائی اور بیٹے جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان اور دیگر شرکاء کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اپنے مال کے نفع سے مدد کرو تاکہ ہم ایک لشکر تیار کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں۔ سب نے بخوشی منظور کیا، چنانچہ تمام مال فروخت کر دیا گیا اور حسب قرارداد اس مال مالکوں کو دیا گیا اور نفع تجہیز لشکر میں کام آیا۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، ابھی اور خرچ کریں گے، پھر آخر ہوگا اس پر پچھتاؤ، پھر آخر مغلوب ہوں گے، اور جو کافر ہیں دوزخ کو ہانکے جائیں گے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 36۔ قریش نے بڑی سرگرمی سے تیاری کی اور قبائل عرب کو بھی دعوت جنگ دی۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کی ایک جماعت بھی شامل ہوئی تاکہ ان کے مقتولین بدر کی یاد دلا کر لڑائی پر ابھارتی رہیں۔ چنانچہ ابو سفیان کی زوجہ ہندہ بنت عتبہ، اکرمہ بن ابی جہل کی زوجہ ام حکیم بنت حارث بن ہشام بن مغیرہ کی زوجہ فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ، صفوان بن امیہ کی زوجہ برزہ بنت مسعود ثقفیہ، عمرو بن عاص کی زوجہ ربط بنت شیبہ سہمیہ، طلحہ جہیمی کی زوجہ سلافہ بن سعد اپنے شوہروں سے سمیت نکلیں۔ اسی طرح خناس بنت مالک نے اپنے بیٹوں اور حزیرہ عزیزہ بن عمیر کے ساتھ نکلی۔ کل جمعیت 3000 تھی، جن میں 700 زرہ پوش تھے، ان کے ساتھ 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ جبیر بن مطعم نے اپنی حبشی غلام وحشی نام کو بھی یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو میرے چچا تہیمہ بن عدی کے بدلے قتل کرو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ یہ لشکر قریش بسر کردگی ابو سفیان مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور مدینہ کے مقابل احد کی طرف بطن وادی میں اترا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے جواب تک مکہ میں تھے بذریعہ خط آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی تیاری کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس اور مونس بصران فضالہ بن عدی انصاری کو بطور جاسوس بھیجا۔ وہ خبر لائے اور کہنے لگے کہ مشرکین نے اپنے اونٹ اور گھوڑے اربد
میں چھوڑ دیے ہیں، انہوں نے چراگاہ میں سبزہ کا نام و نشان نہیں چھوڑا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن منظر کو بھی بغرض تجسس بھیجا، وہ لشکر کی تعداد وغیرہ کی خبر لائے۔ جمعہ کی رات 14 شوال کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن عزیر اور سعد بن عبادہ ایک جماعت کے ساتھ مسلح ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت خانہ پر پہرا دیتے رہے اور شہر بھر پر بھی پہرا لگا دیا۔ اور اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار ذوالفقار ایک طرف سے ٹوٹ گئی ہے، ایک گائے پر نظر پڑی ہے جو ذبح کی جا رہی ہے اور آپ کے پیچھے ایک مینڈا سوار ہے۔ صبح کو آپ نے یہ تعبیر بیان فرمائی کہ مضبوط زرہ مدینہ ہے، اور آگے شیئر کی جائے گا انشاءاللہ بعد میں، اگلی ویڈیو میں اس کے بعد شیئر کیا جائے گی کہ حضور پاک نے جو اپنی وہ خواب ہے وہ کس طرح بتائی اور اس کی تعبیر کیا بتائی انشاءاللہ۔ تو آج آپ کو بتاتے ہیں، جو آپ سے ایک گلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو بہت سارے دوست دیکھتے ہیں، لیکن گلہ یہ ہے کہ کوئی کومنٹ نہیں کرتا، کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اور نہ کوئی لائک کرتا ہے۔ یار اتنے تو بنتا ہے نا، اتنی محنت کی جاتی ہے ویڈیو بنانے میں، تو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں اور حوصلہ افزائی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اسی سبق کے ساتھ، پھر آویں گے۔ اللہ حافظ۔